الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بسيد الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى نجوم الهدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الله في مقام آخر: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفاعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا، نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا، ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا وأكرمنا وأحلمنا، غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا، صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى، ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين، وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين. پڑھنے ہوتے وہ مان کرینا دن آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے مت روڑ دے دودھ کڑے تیال اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں دے صدقہ شاہ جیلانی. حمد و صلات کے بعد میری مجلس استاذ العلماء والفضلاء، مجاہد مذہب مہذب، پیکر اخلاص و وفا، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حامد سعید شاذلی قادری متان اللہ بطول حیاتی، تشریف فرما. ذی مرتبت، ذی قادر، ذی عزت، ذی شرف، ممتاز سماجی و مذہبی شخصیت جناب محترم الحاج راجہ محمد اظہرم حمید سیالوی صاحب، اسٹیج کی زینت، عزتوں کے لائق، تکاریم کے لائق، صاحبان علم و دانش،
وارثان محراب و منبر، حضرات علماء کرام، میرے ہم سفر، علماء کی محبتوں کے امین، خانہ خدا کے خادم جناب حکیم محمد برکت صاحب، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ہم سارے قبلہ مفتی صاحب کی امی جی کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل جلال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جی بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تصدق قبلہ مفتی صاحب کی امی جی کی قبر کو اللہ روشن فرمائے۔ وہ ماں کتنی بختوں والی ہوگی کہ جسے اللہ نے بیٹا وہ دیا جو صبح سے لے کر شام تک امت کو یہی سکھاتا ہے کہ میرا رب یہ فرماتا ہے، میرا نبی یہ فرماتا ہے۔ سوچیں ہم دنیا دار، ہماری زبانوں پہ کبھی کیا تکرار ہوتا ہے، کبھی کیا، ہم تو اپنی دنیا کے معاملوں میں مست ہیں، لیکن وہ ماں کتنی بختوں والی ہے جس کا بیٹا کہتا ہے کہ قال اللہ عز وجل قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور شام کے وقت وہی بیٹا ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ جو صبح سے شام تک تیرے نبی کے درد اور محبت کی سوغات میں نے امت کو عطا کی ہے، مولا اس کا ثواب میں اپنی ماں کو پیش کرتا ہوں۔ جب ماں کی قبر میں وہ حسین سوغات جاتی ہوگی، سوچیں ماں کے فخر کا عالم پھر کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، موت سے راہ فرار بھی نہیں ہے اور مجال انکار بھی نہیں ہے۔ آپ میری باتیں سمجھ پا رہے ہیں نا؟ میڈیاں گلاں سمجھ آنیاں بھی ہیں نا؟ ہر انسان نے مرنا ہے۔ کامیابی کے لیے قرآن نے ہمیں اسلوب حکیم بتایا، ہمیں بتایا کہ کامیابی کیسے ملے گی۔ اللہ کا قرآن ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فقیر آنا آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میں روایات سے ہٹ کے زندگی گزارنے کا عادی انسان ہوں۔ آپ کو بات سمجھ آئے؟ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے قبر مفتی صاحب کی مادر محترمہ کی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو سارے بولیں، وہ لوگ جو، اب ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بات میرے نبی کی آ جائے، ایک طرف کائنات ہو، ایک طرف سید الانبیاء کی ذات ہو، تو مومن کا یہ فرض بنتا ہے وہ کائنات کو چھوڑ کے میرے نبی کے قدموں میں گر جائے۔ پھر وہ دلائل نہ دے معاملہ مسجد نبوی میں ہوا یا باہر ہوا، وہ یہ نہ کہے کہ بات کہاں پہ اور کہاں پہ نہیں ہوئی، سیاسی عللے تللے نہ بیان کرے، کیونکہ دنیا کا کوئی سیاستدان کسی کی قبر میں نہیں آتا، لیکن نبیوں کا سلطان ہر ایک کی قبر میں آتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، میں سیاست سے گریز کرتا ہوں، مجھے نہیں ضرورت سیاست کی، لیکن جب سے آپ نے دین حق کو پڑھنے والے علماء کو سیاست سے دور کیا ہے نا، تب سے آپ کا یہی حال ہوا ہے کہ آپ ایک روڈ کے پیچھے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ مکان کچا منظور ہے، ایمان کچا منظور نہیں ہے۔ کاش ہم ان باتوں کی سمجھ ہے۔ فاروق اعظم سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے۔ عمر جب تقریر کرتے تھے پرندے بھی ٹھہر کے تقریر سنتے تھے، اور فاروق اعظم مسجد نبوی میں بیٹھ کر 25 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کر کے سیاست کیا کرتے تھے۔ اور قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال، جن کی تصویریں آپ کے سب سیاسیوں نے اپنے دفتروں میں لگائی ہیں، اقبال کہتا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جب تک سیاست کے ساتھ دین نہیں ہوگا بندے کو سمجھ نہیں آئے گی حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ کاش ان لوگوں نے امام مالک کو پڑھا ہوتا، یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو امام مالک دنیا سے پردہ کر گئے۔ مدینے کا سب سے بڑا محدث امام مالک حدیث پاک پڑھاتے تھے۔ ایمان دیکھے، ہمارا بھی ایمان دیکھے، کمپیریزن کرے ان کا بھی دیکھے۔ ہماری ایمان کی حالت یہ ہے کہ ہم نماز کا وقت سارا سال کسی کو قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، غلطی سے رمضان میں ہم قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہیں، پڑھتے پھر بھی نہیں ہے۔ این اس وقت
ہم جلسوں کا انعقاد کر کے ماں اور بہنوں کو نچا کے ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں جی کسی نے حکم نہیں دیا یاد رکھو, فرمایا میرے محبوب نے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال. حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک بندہ نگہبان ہے, تم سے تمہاری سلطنت اور تمہارے چاہنے والوں کا سوال ہوگا. اب کوئی بندہ میرے باپ دادا کا مرید ہو, وہ برائی کرے, میں کہوں وہ کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا, تو سوال ہوگا کہ یہ لوگوں نے تمہارے ہاتھ چومے تھے, ہاتھ چومنے کے بدلے میں نے محمد کی شریعت سکھائی ہے یا نہیں سکھائی ہے؟ کسی کے پیچھے کوئی ہند سے چلے سندھ سے چلے آئے کہ نہیں جی اس نے تو کہیں نہیں کہا ناچو. میری باتیں کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں, اور کوئی یہ نہ سمجھے میں سیاست کر رہا ہوں, میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق ہے تو صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب میرے نبی کا نظام ہوگا تو انسانیت ہر طرف نظر آئے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کڑوی لگے تو ہضم کریں, لیکن بات سچی ہے. ممبر پہ بیٹھ کے سچ بولنا میرا شیوا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ امام مالک حدیث پڑھاتے, کتاب کا ورق الٹتے تھے, آواز پیدا نہیں ہوتی تھی. اب کتاب کا پرتا ورقہ بندہ الٹے تو آواز آتی ہے, لیکن امام مالک اتنی انہماک سے اسے الٹتے تھے, آواز نہیں پیدا ہوتی. ایک دن شاگرد نے پوچھا, حضور والا 40 سالوں سے آپ نبی پاک کی حدیث مدینہ پاک میں پڑھا رہے ہیں, لیکن آپ جب ورق الٹتے ہیں آواز نہیں آتی, وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پتر حدیث تو میں پڑھاتا ہوں, لیکن تمہیں پتہ ہے میں کس کے شہر میں بیٹھ کے پڑھاتا ہوں؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات. آنے والوں کو آنے دے, جانے والوں کو جانے دے, بات میری سنے. میں بات اس کی کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے. ہمارا حضور بنا کوئی بھی نہیں ہے. جسے حضور سے علیحدہ کوئی ضرورت ہے وہ ہمارے طرف سے فارغ ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم اس سے غنی ہیں. حضرات امام مالک نے فرمایا میں حدیث تو پڑھاتا ہوں, لیکن تمہیں پتہ ہے میں کس کے شہر میں پڑھاتا ہوں؟ کہا شہر نبی میں پڑھاتے ہیں, مدینہ پاک میں. اور میں قربان نہ جاؤں ان بوڑھی ماؤں پہ جنہیں صرف نماز آتی ہے یا 6 کلمے آتے ہیں یا دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا ہے, لیکن جب حضور کے شہر میں جاتی ہیں نا تو کوئی پتر اونچی آواز سے بولے تو اسے اپنی پنجابی, پتر ذرا ہولی بولی, تینوں پتہ نہیں میرے محبوب دے آرام وچ خلل آ رہا ہے. اور جب کبھی حضور کے شہر میں چلتے چلتے روزہ دور ہو تو جو ساتھ لے کر جاتے ہیں اس سے پوچھ کر کہتی ہیں پتر دس نہ سونے دا روزہ کیڑی سائڈ تے؟ وہ بول کے آکھے اماں صبر کر پہنچ جاواں گے. ماں روک کے آکھدی پتر ساری زندگی جس دے روزے نو تکن واسطے ترستی رہیاں اج بھی دور ہے تے پھر میری زندگی دا کوئی فائدہ ہے؟ امام مالک نے فرمایا میں مدینہ پاک میں حدیث پڑھاتا ہوں, میں ورق زور سے نہیں الٹتا, کہیں آواز پیدا ہونے سے میرے نبی کے آرام میں خلل نہ آ جائے, مجھے ادب پیغمبر عربی کا خیال آتا ہے. آج ہم کہاں کھڑے؟ وہ جی مسجد نبوی میں نہیں ہوا, میں نے کہا شہر مدینہ میں ایسا کرنا جائز ہے. چلو مسجد میں نہیں ہوا, کیا مدینہ پاک میں بے ادبی جائز ہے؟ بولیں ذرا. اور ووٹ جیسا مرضی پاوے ہو, ایمان نہیں تو گواہی دے سٹو نا, ایمان آلے ہو سارے, کلمہ تو پڑھنے ہو نا رسول اللہ نا, کہ نہیں پڑھنے ہو تو پھر بولو نا کلمے تھے. کیا رسول اللہ کے شہر میں اس طرح کی بدتمیزی جائز ہے؟ ہماری نوجوان ہے جو سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو کتنی کتنی گالیوں کے ساتھ نواز رہے ہیں. نوجوان یہ گالیاں کل تیرے گلے کا سانپ بنے گی. اگر تو نے اپنی زندگی سنوارنی ہے تو سارا کچھ اپنے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دے. کامیابی کے لیے پہلی چیز ایمان ہے, اور ایمان رہتا ہی وہاں ہے جہاں مصطفیٰ کریم کا ادب ہوتا ہے, جہاں حضور کا کیا ہوتا ہے؟ سارے بولے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ. حضرات گرامی, جب میرے قرآن کے اندر اعلان ہوا, جبریل امین قرآن لے کے آیا, قرآن نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. قرآن نے اعلان کیا اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند, تھوڑا تھوڑا بولیں, اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. آگے قرآن نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. نہ آوازیں حضور سے اونچی کرو, نہ جس طرح ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں حضور سے ایسی باتیں کرو. کہا اگر ایسا کیا تو فرمایا قیامت والے دن جائے گا, کہے گا اللہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں. رب کہے گا تیری نمازیں دیکھوں یا محمد کا ادب دیکھوں؟
تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. تمہاری جناب والا نمازیں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی. جائے کہ نماز فرض عین ہے, روزہ فرض عین ہے, اسلام کی مبادیات میں سے ہے, اسلام کے ستون ہے جناب والا نماز, روزہ, زکوٰۃ اور کلمہ. لیکن جب تک میرے دوستو ادب مصطفیٰ نہیں آئے گا ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سنیے میرے دوستو دھیان سے, میرے نبی کے ایک صحابی, ان کا نام جناب ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمان کسے کہتے ہیں ذرا دھیان سے سنیں. ہم بھی ایمان والے ہیں, صحابہ بھی ایمان والے, آل بیت اطہار بھی ایمان والے. اقبال قلندر لاہوری تڑپے انہوں نے کہا زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبانی کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ارے لوگوں کلمہ تو تب مزہ دیتا ہے جب دنیا بول بول کے کہے اے حسین ابن علی خانہ کعبہ کا طواف جہان کرنے آیا ہے, حج کا موسم آ گیا ہے, اور حدیث پاک کہہ رہی ہو من طاف بالبیت 50 مرہ غفر له ما تقدم من ذنبه كيوم ولدته امه او كما قال. میرے نبی کا فرمان ہے, رسول مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارے لوگو جس بندے نے خانہ کعبہ کے 50 مرتبہ طواف کیے, یا رسول اللہ 50 چکر لگانے کے بعد بندہ مومن کو اللہ کے عطا فرمائے گا. فرمایا لوگو ادھر 50واں چکر پورا ہوگا, ادھر کائنات بنانے والا گناہ ایسے معاف کرے گا جیسے بندہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اسی لیے تو بریلی کے سلطان, ہم عاشقوں کے تاجور, کشتہ عشق مصطفیٰ, مجدد میں حاضرہ سیدی احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بولے, آپ نے فرمایا کون دیتا ہے دے. میں روایتی آدمی نہیں ہوں کہ میں ممبر پہ بتاؤں میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں. میں رات 1:30 بجے بستر پہ آیا تلگانگ, صبح نماز ٹائم جاگا, نماز پڑھی, ناشتہ کیا تلگانگ سے چکوال, پھر مندرہ, ادھر سے جہاں آیا. مجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں, میں پوری ایمانداری سے اپنے نبی کے گن گا رہا ہوں. آپ اتنا تو احساس کریں, میرے ساتھ مل کے پڑھے. علامہ سیوطی فرماتے ہیں حضور اپنے روزے میں ہیں اور ان کے بہت سارے معمولات ہیں, ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ النظر فی اعمال امتی ہی, سرکار روزے میں بیٹھ کے امت کے اعمال دیکھ رہے ہیں. ہم یہاں نعت پڑھ رہے ہیں, مکین گنبد خضرا ہمیں دیکھ کے خوش ہوں گے کہ 1400 سال کے بعد بھی میرے نوکر مجھے یاد کر رہے ہیں. آئیے پھر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں کہ کون دیتا ہے دینے کا چاہیے, دینے والا ہے سا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی, کس کا دل نہیں کرتا خانہ کعبہ میں جائے, لیکن حسین تو نے عجب کلمہ پڑھا ہے. دنیا تیرے دیدار کو آ رہی ہے. لوگوں نے میرے آقا سے سن رکھا تھا جس نے سر سے لے کر ناف تک میرا دیدار کرنا ہو, میرے شہزادے حسن مجتبی کو دیکھ لے. جس نے جناب والا ناف سے لے کر پاؤں تک میری چال دیکھنی ہو, میرے حسین کا دیدار کر لے, اسے محمد کی چال نظر آ جائے گی. دنیا امام علی مقام کا دیدار کرنے آ رہی ہے, لیکن امام خانہ کعبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کا مقصد بڑا عظیم ہے. آپ نے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ حق بیان نہ کریں, بلکہ کلمہ اس لیے پڑھا ہے جان جاتی ہے چلی جائے لیکن دین محمد پہ آنچ نہیں آنی چاہیے, رسول اللہ کی عزت کا سودا نہیں ہونا چاہیے. بڑے بڑے کبار لوگوں نے روکا, لیکن حسین نے قرآن پڑھ کے فرمایا لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون. حسین ابن علی نے فرمایا مانا بیت اللہ کا طواف بڑی چیز ہے, مانا جناب والا خانہ کعبہ پہ نگاہ ڈالنا بڑی چیز ہے,
حرم کے سائے میں نمازیں پڑھنا بڑی چیز ہے، لیکن حسین نے دنیا کو کیا بتایا؟ فرمایا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن ہم زگ زیگ کا شکار ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ جس نے جناب والا میں رستہ پکا کروا دیا وہ جو مرضی کہتا رہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بندہ بڑا اچھا ہے، ہمارا کچا رستہ اس نے پکا کروا دیا، بڑی اعلیٰ پارٹی ہے۔ میں نے کہا لوگوں مزہ تو تب آتا ہے جو چھاتی تان کے اسمبلی کے فلور کے بیٹھ پر کہہ رہا ہو لوگوں یہ تو ایک کرسی ہے، اگر عزت مصطفیٰ کی بات آ جائے ہزاروں کرسیاں مجھے دی جائیں، میں ٹھوکر مار کے کہوں گا لوگوں کرسیوں میں وہ مزہ نہیں ہے جو محمد عربی کی نوکری میں مزہ ہے۔ زندہ باد۔ کاش ہمیں ایمان کی حرارت کا پتہ چل جائے، کاش ہمیں احساس اور ادراک ہو جائے۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ میرے نبی پر جب قرآن کی یہ آیت آئی، بندہ والے ہو دھیان سے سننا، میرے نبی پر جب قرآن آیا اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی سے بلند نہ کرنا، حضور کو اپنے جیسا نہ بلانا، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے، تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں جو سنائی جنہیں اونچا دیتا ہے، جسے ہم پنجابی میں ڈورا کہتے ہیں۔ ڈورا بندہ جو ہوتا ہے اس کی یہ سائیکی اور ٹرمینالوجی ہوتی ہے، یہ سنتا بھی اونچا ہے اور بولتا بھی اونچا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جس طرح اونچا سننے والا ہوں میرا مقابل بھی جناب والا اونچا سننے والا ہے۔ رسول اللہ کے صحابی ان کا نام جناب ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہی قرآن کی آیت آئی آپ اپنے حجرے میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، حضرت ثابت مسجد نبی میں نماز ادا کرنے نہیں آئے، جہاں پہ ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ لیکن جناب والا جناب ثابت کا عشق مچل مچل کے کہتا تھا ثابت لگتا ہے تو اس سے نبی پاک کی گستاخی ہو گئی ہے۔ 3 دنوں کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ پتہ کرو میرا ثابت ابن قیس کدھر گیا۔ حضرت ثابت کو صحابہ لے کر میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فرمایا میرے ثابت بتانا 3 دن گزر گئے تو میرا دیدار کرنے نہیں آیا، تو میری نگری میں نہیں آیا، مجھے ملنے نہیں آیا، اے ثابت تو کہاں پہ تھا؟ حضرت ثابت بلک بلک کے رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا جب اللہ کا قرآن آیا ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرنا، نبی کی آواز سے کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ صحابہ میں سب سے اونچا میں بولتا ہوں، مجھے ڈر ہو گیا کہیں قرآن کی یہ آیتیں میرے بارے میں آئی ہیں۔ میرے نبی مسکرا پڑے، سرکار نے فرمایا ثابت تو میرا صحابی ہے، تو مجھ سے محبت کرنے والا، تو مجھ پہ اپنی جانیں لٹانے والا۔ میرے آقا نے فرمایا ثابت یہ تو میرے دشمنوں کے بارے میں آئی، میرے غلاموں کے بارے میں نہیں آئی۔ حضرت ثابت کو تسلی نہ ہوئی، پھر بھی رو رہے ہیں۔ اب ایمان پختہ ہے، رسول اللہ نے کیا گارنٹی دی؟ حضور نے فرمایا چل ثابت میں تجھے تحفہ عطا کرتا ہوں۔ آقا کیا تحفہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یا ثابت ہو اما تردا ان تعیش سعیدا وتموت شہیدا وان تدخل الجنہ او کما قال۔ میرے آقا نے فرمایا اے ثابت میں تجھے گارنٹی دے رہا ہوں، تو نے ایمان کو پختگی دکھائی ہے، تو نے میری عزت کے لیے 3 دن اپنے آپ کو بند رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا میں تجھے بدلہ دیتا ہوں۔ آقا کیا بدلہ ہے؟ حضور نے فرمایا ثابت جب تک زندہ رہے گا عزت تیرا مقدر ہوگی، جب دنیا سے جائے گا شہادت کی موت لے کر جائے گا، جب شہید ہو جائے گا گارنٹی میں دیتا ہوں تو سیدھا جنت چلا جائے گا۔ کہنے والا کہہ رہا ہے
ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دگل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ زندہ باد۔ موت سب کو آنی ہے، لیکن موت کے بعد قبر کی کامیابی کے لیے پہلی چیز ایمان ہے۔ کیا چیز ہے؟ ایمان ہے۔ اب ایمان نہیں ہے تو جو مرضی آپ کرتے رہیں۔ بے ایمان بندے کی کوئی زندگی ہے؟ جس کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے وہ کوئی انسان ہے؟ اس سے تو وہ جانور بہتر ہے جس کا نام یافور تھا۔ بدایہ شریف کے اندر موجود ہے، خیبر کے میدان میں ایک کالے رنگ کا گدھا حضور کی بارگاہ میں نا مال غنیمت میں سے آیا۔ جو ہی میرے آقا کی اس جانور پہ نظر پڑی فکلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور سے باتیں کرنے لگ گیا۔ اے جانور، اور رسول اللہ سے کیا کرنے لگ گیا؟ باتیں کرنے لگ گیا۔ اچھا، باتیں وہ کیا کر رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہماری اس بزم کے اندر قبلہ شاہ جی حضور تشریف لائے، ہم صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف رکھیے۔ اب جو ہی رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی تو وہ حضور سے باتیں کرنے، دھیان سے سنیں بات۔ اچھا، باتیں اس نے کیا کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تنگ تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تنگی تو نہیں ہو رہی؟ میں آپ کی دعا سے قبل ختم کروں گا، میرا ایک اپنا مزاج ہے، میں سپیکر سے نہیں چمٹتا اتنا۔ اب اس گدھے نے پہلی بات کیا کی؟ اس نے کہا اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے تو پہلے میرے 59 بابے گزر گئے تھے، کھوتے ہیں جو میرا 60واں نمبر ہے۔ جانوروں میں میرا کتنا نمبر ہے؟ میرا خاندان جو ہے وہ اپنا شجرہ سنا رہا ہے۔ اس نے کہا حضور میرا 60واں نمبر ہے، لیکن ایک بات ہے حضور، ہاں میں کھوتا ہوں، میں گدھا، لیکن اللہ نے میرے خاندان کو مقام بڑا دیا ہے۔ کہا کیا مقام ہے؟ فرمایا لم ترکبہم الا من نبی۔ کہا میرے 59 بابے گزر گئے، ان پر کبھی بھی کوئی عام بندہ سوار نہیں ہوا، جب بھی سوار ہوا اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی سوار ہوا ہے۔ میں ایمانیات کی بات کر رہا ہوں، ایمانیات کی، اعتقادات کی، جو ہمارے کمزور ہیں۔ ہمیں جو جدھر پکڑتے ہیں ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ جو جی اس نے بخاری کی حدیث ہمیں بتائی ہے، میں کیا کہہ رہا ساری بخاری سچی؟ بخاری کے اندر 17 حدیث ایسی ہیں جن کے بارے میں آج تک مجھے میری زندگی کے 46 47 سال گزر گئے، میں اسی صحرا نوردی میں ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ 17 حدیث ایسی ہیں جن کے راویوں کے اب تک سر سے پاؤں نہیں مل رہے، اور جو سننے والے ہیں انہیں کیا پتا کیا بخاری پڑھ رہا ہے یا کیا پڑھ رہا ہے۔ بس یہ ایویڈنس آ گیا ہمارے پاس۔ کاش ہمارے اندر تحقیق کی جستجو پیدا ہوتی، کاش ہم مولا کائنات کے در دولت سے کوئی علم کی خیرات لے لیتے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا علی جڑی کھڑی کو اتنا مال ہے تو سن کول مال ہی کو نہیں، 3 ٹائم نہ ٹکروں کا پورا ہونا۔ مولا کائنات مسکرائے فرما ردینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ فرمایا لوگ مال پہ راضی ہیں، میں محمد مصطفیٰ کے دین پہ علم پہ راضی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب اس بات کو کوئی ادھر نہ لے جائے کہ جناب ابو بکر کے پاس بڑا مال تھا، حضرت عمر کے پاس تھا، حضرت علی نے وہ بات کہی۔ حضرت علی اگر یہ بات کرتے نا تو 2.5 سال ابو بکر کے پیچھے نماز نہ پڑھتے، 10.25 یا 10.5 سال عمر کے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ وہ کہہ سکتے تھے رسول اللہ نے چاچے نے پتر میں حضور نے پاکیزہ شہزادی میں نے گھر بچے، تسی کہتے امام بنے، امام دا ماں بننا چاہیے جس تو نبی نہیں اولاد ٹر رہی۔ اتنے 2 کتاباں پڑھ گنو تو اگلے جنا نہیں سمجھ، جناب اگلے بندہ نہیں سمجھنے۔ علی تیری عظمت کو سلام ہو، اللہ نے تجھے کتنا بڑا جگرا دیا ہے۔ چہ جائے کہ رسول اللہ کی قربت میں سب سے زیادہ آگے آپ تھے،
لیکن جب صدیق امام بنے آپ نے کبھی یہ نہیں کہا مصلی میرا تھا یہ کیوں کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا جیسے رسول اللہ نے کھڑا کیا علی اس کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہے. آج 14 صدیوں کے بعد امت کی ایمان کے ساتھ دھوکے اور دغا کیا جاتا ہے. اللہ ایسے بدبختوں سے محفوظ اور مامون فرمائے. اس نے کہا وہ جو جانور تھا, اچھا اب وہ پتہ ہے کہ ایمانیات دیکھیں, جانور کا ایمان دیکھیں. اس نے کہا یا رسول اللہ لم یبک من نسل بعدی ولا من الانبیاء بعدک. اس نے کہا سونیا میرے 59 بابوں پہ نبی سوار ہوئے, اب اپنے خاندان میں آخری نمبر میرا بھی ہے اور نبیوں میں آخری آپ بھی ہیں. آپ نبیوں میں آخری, میں اپنے خاندان میں آخری. تو حضور نے فرمایا چاہتا کیا؟ اس نے کہا وانی کون تو توقع ان ترکا بنی. سونیا میں تا کدو دی آس لا کے بیٹھا ہوں, ویلا کدو آسی جدو مدینے والا میرے تے سوار ہو جاسی. سرکار نے فرمایا سواری تو میں کر لوں گا لیکن بتا مجھ سے پہلے تیرا مالک کون تھا؟ اس نے کہا وقت کون تو قبلک لرجل یہودی, تو اڑے تو پہلے میرا مالک یہودی سی. حضور نے فرمایا وہ تجھ پہ سواری کرتا تھا؟ کہ سونیا پیو دادے تے نبی سوار ہوواں تے میرے تے کوئی چبل سوار ہوئے. حضور نے فرمایا سواری تو کرتا ہوگا. کہ نہیں حضور, کیا کرنا سے؟ کہ یا رسول اللہ جدوں بھی میرے تے سوار ہون لگدا سی میں سلپ کر جاندا سا, میں ادھر ٹہ پیندا سا ادھر ٹہ پیندا سا. جانور میرے حضور کو کہہ رہا ہے. ہم ایمان والے ہیں نہیں جی میری پارٹی تیری پارٹی. یہ تم گولڑے والے پیر نصیر الدین ری فرمانے انہیں مر صحیح ایک باری نکی جی کھوڑ ہو سیا فرشتہ مڑ ہو سیا اوتھے کہندا پیو نہیں آن لگا اوتھے نبیاں نا سلطان آ سیا. پھر تینوں پتہ چل سی مہنڈی پارٹی تے تینڈی پارٹی. محمد عربی نے نہ جھنڈا چاہ گئن جڑا حشر نے میدان میں تیرے کام آ جاوے گا. اللہ اکبر. چرا کے گولڑا بولے فرمایا ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھو لا الہ حق لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ حق لا الہ. اور باغ ملتے صفت نبرو ہیں آبرو دار نبرو مازاغ نظر کو سے نبرو پڑھو لا الہ. نبی پاک نے فرمایا میں سواری کروں گا لیکن یہ بتا مجھ سے پہلے تیرا مالک کون تھا؟ کہا جی یہودی تھا. اچھا کرنا کیسی ہے؟ کہ جی میں ٹہ پہنا سا ادھر تے میں ادھر. نبی پاک نے فرمایا جب وہ تم اسے گراتے تھے وہ تجھے کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ ایوری ایکشن ہے ری ایکشن. ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل تو ہوتا ہے. جتنا ایکٹ ہوگا اتنا ری ایکٹ ہوگا, جتنا ایکٹ ہوگا اتنا ری ایکٹ ہوگا. تو اب کریں کیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اور کے کر سکنا سی یجی و بطنی و یضرب ظہری. ایک تو مینوں ڈنڈیاں نال مارنا سی تے دوسرا مینوں بھوکا رکھنا سی. نبی پاک نے فرمایا جب تجھے مارتا تھا درد ہوتی تھی؟ جی ہوتی تھی. کہا بھوک بھی لگتی تھی؟ کہا لگتی تھی. تو پر کرتے کیا تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب درد ہوتا تھا نا تو منہ مدینے کی طرف کر کے آپ کو یاد کر لیا کرتا تھا. آقا سارے درد کافور ہو جایا کرتے. گویا جناب والا جانور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ دلاں دیکھو گئے سودے تیرے دیدار دی خاطر زمانہ سارا چھڑ آئے اسائے کے یار دی خاطر. بندہ والے آؤ مل جاؤ اپنے رسول کی نوکری سے, رسول اللہ سے اپنا تعلق کامل کر لو. سنے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا آج کے بعد تجھے گدھا کوئی نہیں کہے گا. آقا میں گدھا ہوں مجھے گدھا ہی کہا جائے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا سمیت تو کہ یافور, آج کے بعد میں تیرا نام یافور رکھ رہا ہوں. اب اگلی بات سننے والی ہے. صحابہ کہتے ہیں اسی مجمع میں میرے نبی نے وہ خیبر کا میدان جیسے حیدر کرار میرے مشکل کشا نے فتح کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں
ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یافور کو میرے آقا نے بلایا، حضور نے فرمایا یا یافور تعال الیہ، میرے آقا نے فرمایا یافور ادھر آ میری بات سن۔ جانور کو اللہ نے زبان دی، اس نے بول کے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، کامیابی کے لیے پہلی چیز ایمان ہے۔ جب تک محبت مصطفیٰ نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا، بلکہ کامل تو دور کی بات، میں کہتا ہوں ایمان آ ہی نہیں سکتا۔ بنا محبت رسول بندہ مومن بلا کیسے کہلائے گا؟ فرمایا دوسری کامیابی کے لیے پہلی چیز ایمان ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، دوسری چیز ہے جناب والا تقوی، یعنی کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کا خوف دل میں ہو۔ لیکن ہم 14 صدیوں کے بعد عجب مسلمان ہیں۔ اقبال نے تڑپ کے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بولو کیا مسلمان بھی ہو۔ ہمیں اپنی ذات پہ ناز ہے، ہمیں اپنی بات پہ ناز ہے، ہمیں اپنے علاقے پہ ناز ہے، اپنی برادریوں پہ ناز ہے۔ میں نے کہا میرے دوست یہ دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، ان پہ بھلا کیسا ناز ہے؟ سن میرے نبی نے کیا فرمایا، فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے الا سببی و حسبی او کما قال، میرے کریم آقا نے فرمایا ارے لوگو جب کل قیامت کا دن آئے گا، نفسا نفسی کے عالم میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ برادری کام آئے گی، نہ جناب والا کوئی اور چیز کام آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا یا میرا وسیلہ کام آ جائے گا یا میری آل بیت کام آ جائے گی۔ کاش ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ جائے۔ ایویں تعارف کھڑی نہیں بولے، فرمایا وہ پڑھنے ہوتے وہ مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے مت روڑ دے دودھ کڑیا۔ سارے فخر ٹوٹ جائیں گے، ساری بڑھائیاں ختم ہو جائیں گی، سارے جناب والا فخر کے بت پاش پاش ہو جائیں گے، کیونکہ نص قطعی ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ۔ اچھا شیخ ملوک سن کے مچلتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ قرآن سے ہم نے تعلق توڑا۔ اقبال تڑپس نے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن۔ اقبال شکوے میں کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ اللہ کعبہ تونڈا سی پاک اساں کیتا، قرآن تونڈا سی سینے جیسا پایا، لیکن پھر جواب شکوہ میں کہتا ہے تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بیٹھے بیٹھے آخنے ابا بھی بخشا جائے تو اماں بھی بخشی جائے، اس واسطے کچھ کرنا پیسی تاں ابا بخشی سی یا اماں بخشی سی۔ یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد عید کا دن آئے صبح کی نماز بھی نہ پڑھو تو 4 موم بتیاں کھن کے ابے نے قبراں تے لاؤ جی ابے راں تواں خوشبوئی اللہ دے رہے، دھویا منہ بھی نہیں ہے، بخشوانے ابے کو چلے۔ مولا علی شیر خدا نے فرما بے نمازی کو قرضہ نہ دو۔ کہا حضرت والا سخی گھرانے کے ہیں، کیسی بات کہی؟ کہا جو رب کا قرضہ نہیں موڑتا بندے کا موڑے گا؟ ہون نہ بولے ہے۔ اللہ کا قرآن بولا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا، برادری تعلق سارے بت پاش پاش۔ عارف کڑی نے یہی فرمایا، فرمایا سین سین جوڑے سنگت دے ڈیٹھے تے آخر وتھاں پیاں جنہ باجوں اسا پال نہیں سجیوں دے
او شکلاں یاد نہ رہیاں دو چیزیں ہیں کامیابی کے لیے ایمان اور تقوی یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں اگر یہ ہیں تو فرما لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ جن کے پاس یہ دو چیزیں اللہ نے فرمایا انہوں نے اتھے بھی موجان تے اگے بھی موجان یہ خوشخبری دنیا دار نہیں دے رہا کائنات کا پالن ہار دے رہا تانگ ہو رہے ہیں آئیے تقوی دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف میں صاحب کتاب الزہد نے بھی اسے نقل کیا اور غالباً الصفوۃ الحفوہ کے اندر بھی موجود ہے حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں جناب ابو بکر پاک جو ہمارے پہلے خلیفہ ہیں اور میرے جد کریم کا مذہب حضرت پیران پیر شہنشاہ بغداد کا کہ انبیاء کے بعد اگر رتبہ کسی ذات کا ہے تو اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے ہم جدید تحقیق کے قائل نہیں ہیں ہمیں وہی کافی ہے جو گولڑے کا سلطان کر گیا ہے یا احمد رضا خان کر گیا ہے یا 11ویں والا سلطان کر گیا ہے بات سمجھ رہے ہیں چپ کری گئے افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین امام المجاہدین خلیفۃ المسلمین سید المدرسین سند الواصلین زبدۃ المحققین جناب سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا غلام تھا آپ کے لیے لنگر لاتا تھا کھانا ایک دن لایا آپ کھا گئے تو اس نے کہا حضرت روز کھانا لاتا تھا آپ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو آج نہیں پوچھا کہا یار بھوک بڑی سخت لگی تھی کھا گیا بتاؤ کہاں سے لائے ہو اس نے کہا حضرت جہالت کے دور میں جب میں جاہل تھا نے اسلام نہیں لایا میں پھر جناب بتاں شتا نے نہ گن کے لوکاں پھوکا شوکا مارنا ہونا سا سمجھتا گیا ہو سو آج کل دور دور پھوکا ماریاں جانیاں زبان فرید والی نہ ہو اور پھوک بندہ مارنا شروع کر دے مجھ سے تو کوئی آتا ہے کہتا ہے حضرت پھوک مارے بیمار ہوں 3 مرتبہ مارتا ہوں نہ ٹھیک ہو تو میں کہتا ہوں یا تم بے ایمان ہو یا میں بے ایمان اب بندہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ کا قرآن تو ہے ہی شفا اب بندہ شفا والی قرآن کو پڑھ کے پھونک مارے بندہ ٹھیک نہ ہو یا دم کرنے والا بے ایمان ہے یا کروانے والا بے ایمان ہے کوئی ترولا ہے نہ دیر سم تھنگ رانگ ان دا باٹم وہ نہیں سمجھ آئی وہ قرآن پڑھ کے پھونک مارو بندہ ٹھیک نہ ہوئے چپ کریے آئے اس امت کو کیسے سمجھاؤں اپنے درد کی داستان تسی آخنا 2 امن تو بھی چپڑیاں دے سیڈ ماری کبھی سچ سنا کرے حضرات سنیے اب بات جناب ابو بکر پاک کو وہ کہنے لگا حضرت وہ فلاں گھرانے کے لوگوں کو میں نے پھونک ماری وہ ٹھیک ہو گئے تو اس تو بعد وہ میرے مرید ہو گئے لنگنے ٹپنے ان پھر میں نے تھوڑی بہت شرینیاں دینے سن آج میں ان کے محلے سے گزرا تو ان کے کسی بچے کی شادی تھی وہاں سے لنگر ملا تو میں آپ کے لیے جناب ابو بکر پاک نے یہ سنا آپ نے انگلی ماری مجھے کہہ آئے نہیں آئی آپ نے پانی پیا اتنا پیا آپ کو کہہ آئی سارا کچھ باہر نکل آیا اس نے کہا حضرت اتنا تھوڑا کھانا تھا اس کے لیے آپ نے اتنا تردد کیا آپ نے فرمایا میرے محبوب کا فرمان ہے کہ اگر انسان کے بدن میں حرام کا لقمہ چلا جائے تو بدن کے جس حصے میں جائے گا قیامت والے دن بدن کا وہ حصہ جنت نہیں بلکہ دوزخ جائے گا جناب ابو بکر نے فرمایا یہ تو نے جادو کر کے جو بندوں کو دم کیا اس کی وجہ سے جو مال ملا میں نے کھایا وہ حرام تھا میں نے کہہ کر کے اس لیے نکال دیا کہ کہیں میرے بدن کا کوئی حصہ دوزخ میں نہ جائے مجھے رب سے ڈر لگتا تھا اب میں نے کہہ کر کے اپنا معدہ صاف کر دیا اب ابو بکر کا ایمان ہے ابو بکر سارے کا سارا جنت چلا جائے گا یہ ہے تقوی جو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کے جماعت کروائے وہ اپنے رب سے دیکھے کتنا ڈر رہا ہم ایک نماز پڑھ لیں ہم سمجھتے ہیں ہم تو رہتے ہی سدرۃ المنتہا پر تھے یہاں بس مجبوری سے آئے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی او خلیفہ دوم جناب فاروق اعظم کی ذات کو دیکھ لیتے ہیں آپ کے دل میں خوف خدا کتنا ہے کون عمر بن خطاب میرے کریم آقا نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ او کما قال میرے کریم آقا نے فرمایا اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما حالانکہ اسلام پہلے بھی عزت والا دین ہے انڈیویجلی انفرادی طور پر اسلام عزت والا اسلام صرف عزت والا نہیں ہے بلکہ جو بھی اسلام میں آئے اسلام اسے عزت دیتا ہے کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان کر کے فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور اعلیٰ دین اسلام ہے
لیکن فاروق اعظم کے آنے سے اللہ نے اسلام کو عزت اور قوت عطا کی ہے. وہ فاروق اعظم آپ کا بیٹا جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لوگوں جب میرے بابا جان مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے جماعت کرواتے, جب عذاب والی آیات تلاوت کرتے میرا بابا رونے لگ جاتا, میرے ابا جی کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اگر کوئی تیسری صف میں کھڑا ہوتا تو فاروق اعظم کے رونے کی آواز وہاں تک آیا کرتی تھی. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے دلوں سے خوف اٹھتا جا رہا. جب امت کے دین سکھانے والے اس بات پہ بک جائیں 30,000 دو گے تو تقریر کروں گا, نہیں تو نہیں کروں گا, پھر امت کا یہی حال ہونا. عالم کی تو یہ شان ہے جس زمین پہ قدم رکھتا ہے وہ زمین اللہ سے التجا کر کے کہتی ہے مالک یہ تیرا بندہ واپس کب پلٹے گا اور میری چھاتی پہ پاؤں رکھے گا. اللہ فرماتا ہے زمین کیوں کہتی ہے؟ فرمایا مولا جب اس نے اپنا قدم میری چھاتی پہ رکھا تو اس کے قدم کی وجہ سے مجھے حب مصطفیٰ بھی محسوس ہو رہی تھی اور خوف خدا بھی محسوس ہو رہا تھا. علم والوں کی تو یہ شان ہے. یہ شان تو نہیں ہے کہ لوگ سارا کچھ اس کے مدرسے میں دیں کہ مدرسہ اچھا چلے بچے پڑھ جائیں, جب وہی پڑھ جائے کہے نہیں جی نہیں سیف ملوک سننے آستی بھی 20,000 دے. آؤ جناب والا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تقوی دیکھتے ہیں. حضرت عثمان کے غلام کہتے ہیں لوگوں ایک دن میں نے دیکھا جناب عثمان غنی قبر کے پاس آ کر رونے لگ گئے. میں نے کہا ہے عثمان آپ عشرہ مبشرہ میں شامل رسول اللہ کی 2 شہزادیاں آپ کے عقد میں ہیں, حضور آپ سے حیا کرتے ہیں, اللہ کے فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں, کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے کالی کملی والے آقا سے سن رکھا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا مرنے کے بعد بندے کا پہلا گھر قبر ہے. اگر بندے کی قبر آسان ہو جائے حشر کی منزلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں. کھڑے ہیں. ناصر شاہ جی بولے جنہوں نے تقوی اختیار کیا, جنہوں نے رسول اللہ کو منایا, ان کے بارے میں سید ناصر شاہ جی کہتے ہیں جدوں قبر دے وچ دل گھبرایا, جدوں قبر دے وچ دل گھبرایا سونے مدنی ہی نے فرمایا وہ نہ گھبراویں ناصر شاہ میں آیا آیا آیا, وہ نہ گھبراویں ناصر شاہ میں آیا 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 آیا. چلے اسلام کا چوتھا خلیفہ جناب والا کون ہے؟ بابا حسنین ہے, داماد رسول ہے, زوج بطول ہے, تاجدار اللہ ہے, ہم چشتیوں کے سلطان اعظم ہے, مرکز مہر و وفا ہے, فاتح خیبر ہے, تاجدار حالت ہے. حضرت علی پاک کا اللہ سے خوف کتنا ہے. مولا کائنات عید کا دن آیا, مسجد میں بیٹھے رو کے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. ایک بندہ آیا, وہ علی جس کے خاندان کے لیے جنت مقدر ہے, جس کا خاندان صرف جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت کے مالک ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی کو روتے دیکھ کے اس نے کہا یا امیر المومنین مدینہ کا ہر بندہ عید کی خوشیاں منا رہا ہے, آپ مسجد میں بیٹھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کا رب مان گیا ہوگا تب خوشیاں منا رہے ہیں. علی تو اس وقت تک خوشیاں نہیں منائے گا جب تک علی کا رب راضی نہیں ہو جائے گا. اب کیا حضرت علی کا رب نہیں مانا ہوا جو فرماتے ہیں میں نماز شروع تب کرتا ہوں جب رب کی دید ہو جاتی ہے. یہ امت کے لیے پیغام چھوڑا, سنا, یہ امت کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ میری جیسی ہستی بھی اپنے رب کو منانے میں لگی ہے تو امت کو بھی چاہیے کہ اپنے رب کو منائیں. لیکن نہیں, ہم نے ٹھیکے کے کھاتے رکھے ہوئے. بندہ مار جائے مولوی صاحب کو بلائیں غسل دلوائے, اچھا مولوی صاحب بھی خوش ہونے کوئی مرے چلو غسل دے سا 500 جیب بچا سے. معذرت کے ساتھ ہم نے مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو صدقات و خیرات کی حسین سوغات عطا کی, پھر کہتے ہیں نہیں جی نماز میں سکون نہیں آتا. سکون کٹا سی تینوں, ابا تیرا مار جائے اس نے لتے کپڑے امام دے دینا, ابے نے جنازہ پڑھانے نہ 500 روپے امام دے دینا.
جو صدقہ خیرات ہے مسیتی والے استاداں دے کھلا بھی استاداں دے استاد بھی خوش ہم سالے بعد چلو قربانی ہوئی جی کھل لبی گئی. یہ وہ سچی باتیں ہیں جنہیں کرنے کے لیے اتنا سارا دل چاہیے. میں تو نہ نوٹ کے نہ ووٹ کے پر گل سچی سچی کرنا ہوں. اگلی باری بندہ پاوے نہ بلایا لیکن اس باری کام پورا کری دے گیا. یہ صدقہ میل ہے کچیل ہے تے دینے اسی مولوی صاحب وہ جو تیری میل کچیل کھا کے اس کے پیچھے تو کہے پیچھے امام صاحب نے اللہ اکبر تے تینوں سکون کدھروں آسی. کوئی اپنی اولاد کو اب میل کچیل کھلاتا ہے؟ بولیں ذرا سارے بولو نا. کوئی کھلاتا ہے؟ اچھا اولاد کو کھلاتے نہیں ہو جو تیری اولاد کے دل میں قرآن کا نور انڈیل رہا ہے اسے کھلانے کے لیے تیار ہو. ساڑھے کو اور پیسے کو نہیں استاداں دینے واسطے جی غلطی نہ ہو تنخواہ نہیں اپیل کرن تھوڑی بداؤ کہ مولوی دین بیچنے. سال کے بعد میلاد گھر میں کرواؤ مولوی صاحب پنڈی سے بلاؤ انہیں 40,000 دینا منظور ہے کہ سارا سال جڑے جمعہ پڑھانے انہاں کی کج بھی نہ دیو وہ جمعہ جے پڑھانے. اچھا پورا سال وہ جمعہ پڑھائیں پورا سال وہ جمعہ پڑھائیں تب انہیں دین آتا ہے. تو یہ ساڑھے پیسے دینے نہیں واری یعنی دین آستے باہروں منگاؤ کوئی نواں دین دسی تو صحیح. پھر مولوی صاحب بھی دا ہی لانے جس طرح تسی لانے ٹیٹ فار ٹیٹ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. من خوفر بیر اللہ اخیہ فقد واقع فیہ جڑا اپنے پراؤ واسطے کھڈا کھڑنا اسے پہلے آپ کہنا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ جی میں تسی استادہ نال کرنے استاد ہی فرنجی کرنے مسیتی جو تھوکڑے ہی کرنے. آیا نماز پڑھائی گیڑا کڈیا نکلیا ٹیوشن تے او جی راج صاحب نے گھر پڑھائی چوہدری صاحب نے گھر پڑھائی فلانے صاحب نے گھر پڑھائی فلانے صاحب نے گھر مسیتی پورا مہینے گوڑے رگڑ کے 10,000 تنخواہ تے ٹیوشن جناب 15 منٹ لاؤ مہینے بعد 5,000 جیباں چاہ وکھری عزتاں وکھریاں. مولوی صاحب کی او وارے چے یا گوڑے رگڑنے وارے چے؟ رب کعبہ کی قسم ہے جب ہم نے اسلام والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تو اسلام کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم نے یہ منہ دیکھنا ہمیں نصیب کیا. سادہ سی مثال ہے. اب مفتی حامد صاحب کی والدہ نہیں ہے دنیا میں اس عورت نے اپنے بیٹے کو دین پڑھا لیا. یہ بندہ کچھ بھی نہ کرے صبح سے شام تک جو مدرسے میں جا کے یہ بندہ میرے محمد عربی کی دین کی کتاب کھول کے معصوموں کے سینوں میں جو ڈالتا ہے کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ یہ جب کتابیں کھولتا ہوگا شخص کہتا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے ابتدا ہے اور شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو کیا وہ نہ کہتا ہوگا فرشتوں اس ماں کا پتر کہہ رہا ہے رب تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور میں اس کی ماں کو سزا دوں میری غیرت گوارا نہیں کرتی. یہ نہیں کہ میں دنیاوی تعلیم کے خلاف ہوں. دھڑلے نال حاصل کرو دنیاوی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے. ہماری ایک آنکھ بھی روشن ہو ہماری دوسری آنکھ بھی روشن. میرے حضور جعل امت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے ادارے بنائی اس طرح جہاں دین بھی ہے دنیا بھی ہے. میں تو پوری دنیا پھرتا ہوں مجھے کسی کے سامنے آنکھیں نیچی نہیں کرنی پڑتی. عربی بولنی ہے میں وہ بولتا ہوں فلوئنسی سے سپیڈی طریقے سے. میں فارسی بولنی ہے وہ بولتا ہوں انگلش بولنی ہے میں وہ بولتا ہوں. مجھے تو کوئی پریشانی نہیں. میں پشتو بولنی ہے میں پشتو بولتا ہوں. عالم کی یہ شان ہے عالم جدھر جاتا ہے اپنا سکہ بٹھا کر جاتا ہے. میں تو ایک نابلد ہوں علم سے ایک مبتدی بھی نہیں. اللہ اللہ حضرات گرامی سنیے ذرا آخری حدیث پاک پھر اجازت. وقت کا دامن تنگ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بلا مفتی صاحب وقت کے انتہائی پابند انسان ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے. وقت کا احساس ہر بندے کو ہونا چاہیے. ہم نے تو جناب والا اپنے ابے کے غسل کا ٹھیکہ بھی مولوی کو دیا ہے کہ 500 روپیہ ملے گا چلو مولوی صاحب غسل دے دیں گے. ہمیں جناب والا اپنے باپ کو غسل دینا بھی نہیں آتا ہے لیکن جو غسل دینے والے ہیں سنت حدیث پاک مستدرک کے اندر موجود ہے. امام حاکم نے ایسے نقل کیا ہے اور البانی جیسا بندہ بھی اس حدیث کو صحیح مانتا ہے. سند بھی صحیح ہے متن بھی صحیح ہے. اس جیسی ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے لیکن اس میں ایک راوی کذاب ہے. اس وجہ سے وہ میں حدیث نہیں پڑھ رہا. وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جو متنن اور سندن ہر اعتبار سے جید اور قوی حدیث ہے. سن میرے آقا نے کیا فرمایا. وہ بندہ جو مردے کو غسل دینے والا اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے.
سرکار نے فرمایا من غسل میتا فقطم علیہ غفر اللہ له 40 مرہ او کما قال، میرے کریم آقا نے فرمایا جس بندے نے مردے کو غسل دیا، بولو کیا دیا؟ چلو ساڑھا ٹھیکہ تسی بول چھوڑو، مردے کو کیا دیا؟ غسل جس بندے نے دیا، سنت رسول اللہ سمجھ کے دین متین کا حیا کر کے جس نے کسی مردے کو غسل دیا، حضور نے فرمایا اگر مردے کے اندر کوئی عیب نظر آیا، دنیا والوں کو اس کا عیب نہ بتایا بلکہ اس کے عیب کو چھپا دیا، یا رسول اللہ بدلے میں غسل دینے والے غسال کو کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ادھر غسل ختم ہوگا، ادھر اس بندے کو اللہ 1 مرتبہ نہیں بلکہ 40 مرتبہ معاف فرما دے گا۔ ایک مردے کو غسل دیں، لالچ سے نہ دیں کہ 500 روپے لفظ، اس لیے دیں کہ رسول اللہ کی سنت مطہرہ ہے، حضور کے نوکر کو میں پاک کر رہا، یہ حضور کی بارگاہ میں جائے گا پاک ہو کر جائے، اس نیت سے دے۔ حضور نے فرمایا 1 واری نہیں، اللہ 40 واری اسے معافیاں عطا کر۔ اے قربان نہ جاؤں اس نبی پہ جس نے اتنی بشارتیں عطا کی ہیں، یہی تو قرآن نے کہا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، اے زمین تک نا زمین ہاڑے نہ مہینہ آنا تے بالکل سیری ہو جلنی، اس سے کھبل بھی کہا بھی نہیں نظر آنا۔ اللہ نے فرمایا پھر میں کرم کرتا ہوں، صحابہ کرم برساتا ہوں، کڑیاں آنیاں بارش پہنی، رب نے فرمایا پھر وہی چٹیل میدان ہر طرف سبزہ زار ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح میں زمین کو آباد کرتا ہوں اسی طرح میں دلوں کی کھیتی کو آباد کیا کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے میرے نبی کی نوکری کرنی پڑے گی۔ کون میرا نبی؟ سنیے میرا پشتو کا شاعر بولا، اس نے کہا جلوے سے بات مالو زر میں تے قربان دے۔ آپ تقریر پہ نہیں بولے کوئی مسئلہ نہیں، پشتو کی حرمتی نہ کریں، بولیں، مجھے مفتی صاحب کا حکم ہے تو پڑھ رہا ہوں، نہیں تو میں تو سنانی نہیں سکتا۔ گاج کیا کو سبحان اللہ۔ واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، میرا گھر اولاد جا محبوب پر قربان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، اور مربی بھی استن پسے یوش پگڑ دے دالا، پاک رسول موز کے شلو استنو دلے دالا، پڑکشو یورڑا شو بی بی بے مردہ اسمان دے، واہ 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 سمرا خیستہ نبی سلطان دے۔ امی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ محبوب ہے یا سورجوں کی کان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، اور خازچی یوسف لی دا گتی کڑی کلاما، دا کا اللہ دل و سرور علاما، جڑو نہ بیبری کڑیو دا محبوب تمہارا شان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، عارف کھڑی نے بھی یہی فرمایا، فرمایا 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کے نیانی، 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کے نیانی، جنا سونا مدنی ڈٹھا، وہ جنا سونا مدنی ڈٹھا، اور جدویں جہانی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کی تحقیق امام عاشقاں بولے، فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کوئی میرے گولڑے والے پیر سے پوچھے، فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آکھت رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانا سب بڑھیا،
انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر۔ اچھا جو بندہ حضور کو دیکھ لیتے پھر اس کی حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھے سے نہ پوچھیے، یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھے سے نہ پوچھیے، میری آنکھ ماوے جمال ہے، میرے سامنے رخ یار ہے۔ اس تو اگے اگر جاواں تو آدھا آئے وہ میری قبر پر گیسو سوار کے، مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہریے، عمر ساری گزار دی میں نے اس انتظار میں۔ ارے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، پھر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ اور جملہ خوب رو یا نما، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آخری شعر کہ واپسی پر مجھے حکیم صاحب دوائی دیں گے۔ جملہ خوب رو یا نما واڑا حسینہ نما، خبرو دا پیزار نئے واڑا شاہ قربان نما۔ میرا نوجوان دنیا کے حسن سے متاثر ہو گیا، دنیا کے حسن میں گم ہو گیا۔ سن حسن کسے کہتے ہیں؟ وہ حسن نہیں ہوتا جو جناب والا 22 یا 25 سال تک رہے پھر ختم ہونے شروع ہو جائے۔ ارے دنیا والو حسن اس کو کہا جاتا ہے، جناب ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں لوگو انہو اذا ضحک یتلالو فی الجدر او کما قال، حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں لوگو جب مدینے کا تاجدار مسکرایا کرتا تھا میرے آقا کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ساتھ والی دیواریں بھی روشن ہو جایا کرتی تھی۔ جملہ خبرو یا نما واڑا حسینہ نما، خبرو دا پیزار نئے واڑا شاہ قربان نما۔ اس جہاں میں جس قدر بھی خوبرو انسان ہیں وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہیں۔ آپ کے جلووں کو رضوان دیکھ کر حیران ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ ایک غسل دو نہ مردے کو 40 مرتبہ اللہ معافی دیتا ہے۔ یہ غسل کی بات ہے، کفن کی بات نہیں۔ میں حدیث کا ذمہ دار ہوں، بالکل ذمہ دار ہوں اپنی ہر بات کا۔ صرف غسل دیں تو یہ مقام ہے، جب بندہ مردے کو کفن پہناتا ہوگا تو کیا اسی کا اگلا متن صاحب مستدرک نے نقل کیا، فرماتے ہیں ومن کفن میتن کساہ اللہ من سندس و استبرق الجنہ، کہ نبی پاک نے فرمایا جو دنیا کے کپڑے سے کسی میرے نوکر کو کفن دے گا اللہ کریم اسے جنت کے ریشمی چمکتا لباس عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں؟ اب وہ ماں کتنی بختوں والی ہوگی کہ جس کا بیٹا دین پڑھاتا رہوگا اور دین پڑھاتے پڑھاتے حدیث رسول کی روح سے اس نے اپنی ماں کی کفن کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا کہ یہ میری ماں کی ضمانت بن جائے کلمہ توحید و رسالت ہے۔ اور اگلی بات سنیے، ختم بات میری، میں تنگ نہیں کرتا آپ کو۔ میرے حضور نے فرمایا ومن حفر لمیت قبرا، اے بندہ مر جائے نا تے اسی گراں ہوئیے تے پنڈی چلے جانے اب قبر کون کھڑسی اوکھی جگہ کھٹی رہسان تے پھر ایسا۔ سرکار نے فرمایا ومن حفر لمیت قبرا فجنہ فیہ اجری لہ من الاجر کاجر مسکن اسکنہ الی یوم القیامہ او کما قال، کہ حضور نے فرمایا جو بندہ کسی بندہ مومن کی قبر کھودتا ہے پھر اس بندے کو قبر میں رکھتا ہے، کالی کملی والے آقا نے فرمایا رب فرمائے گا کہ جو جگہ مجھے پسند ہوگی نا قبر کھودنے والے کو میں وہ عطا کر دوں گا۔ اب اللہ کی پسند جیسی کسی کی پسند ہو سکتی ہے جی؟ زندگی میں کبھی یہ حدیث کسی نے سنائی ہے؟ سچ بتائیں،
46 میں بھی لگ گیا, میں بھی نہیں سنی کسی کو. کاش امت کو یہ پیغام دیا جائے. ہر بندہ آتا ہے جی فلانا کافر, فلانا مشرک, فلانا فلان فلان فلان. امت کو جوڑو, امت کو سیدھا راستہ دکھاؤ. میں نے جتنی باتیں کی ہم میں سے کسی ایک نے بھی عمل کیا, ثواب قبلہ مفتی صاحب کی امی جی کو ملتا رہے گا. اور آخر پہ جناب والا گولڑے کے شاہ سوار کی بات کر کے اجازت کے ممکن نہیں مدح شاہ خدا. چلے سے پہلے سن لے والے انہی سے جا کہنا, سنتا ہے خدا ان کا کہنا. مکی مدنی کا کیا کہنا, وہ مکی مدنی کا کیا کہنا. پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ. یا سرور عالم صلی اللہ لا الہ ممکن نہیں مدح شاہ خدا. گیلانی پیر نے خوب کہا کہ تھے میرے علی, میرے علی. پوری دنیا میں یہ نعت گونجتی ہے. بندہ پٹھوار نہ بہے تے اس کی اے مصرا بھی نہ آوے تے پٹھوار رہنے نہ اس نے کوئی حق نہیں. ممکن نہیں مدح شاہ خدا. گیلانی پیر نے خوب کہا کہ تھے میرے علی, کہ تھے تیری ثنا. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ